تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر خاموش رہنے والوں کے ساتھ یا پھر ڈرنے والوں کے ساتھ. آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پھر ظلم سہنے والوں کے ساتھ. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے حق بات کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کی؟ یہ سوال آپ سے مجھ سے یہاں بھی ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. میں اور آپ سب اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں کہ جب پاکستان پہ یہ کڑا وقت آیا ہم خاموش کیوں رہے؟ چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ چند لوگوں نے پورے نظام کو سیبوٹاج کر کے رکھ دیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ انصاف پسند اور گاڈ فیئرنگ ججوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے تو ہم خاموش کیوں رہے؟ جعلی مقدمات میں بے گناہوں کو سزائیں دلوائی گئیں. ہم کیوں خاموش رہے؟ آپ کا ووٹ چوری ہو گیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ آر ٹی ایس بند کرایا گیا. آر ٹی ایس بند کروایا گیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ اور ریاست کے اوپر ریاست بنائی گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ عوام کا چولہا بجھ گیا. غریب کی روٹی چلی گئی. آٹے کے لیے لائنوں میں لگ گئے. غریب کی پونجی لٹ گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کرتی رہی. اتنی زیادہ ہو گئی کہ آسمان کو چھو گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں 21 کروڑ غریب ہیں اور چند لاکھ لوگ پاکستان کے وسائل پہ بھی قابض ہیں اور پاکستان کی زمینوں کے بھی مالک بنے ہوئے ہیں. سرکاری خزانوں سے بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، زندگی بھر پینشنیں لیتے ہیں اور سرکاری پلاٹ اور پرمٹ لیتے ہیں تقریباً مفت. لیکن 21 کروڑ عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کے بچوں کے منہ سے اب تو روٹی کا نوالا بھی چھنتا چلا جا رہا ہے. گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے. جائیداد بیچ کر گروی رکھ کر علاج کروانا پڑتا ہے. مگر دوسری طرف مراعات یافتہ طبقے کو دیکھیں آپ کہ علاج معالجے کے لیے سرغانی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چند لاکھ لوگ آپ کے خون پسینے کی کمائی جس سے یہ اس ملک نے وسائل بنائے ہیں یہ سب اس پہ قابض ہیں.
مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید پاکستان اسی طبقے کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ یہ عیش کریں اور 21 کروڑ عوام دھکے کھائیں۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں سنتا ہوں کبھی کبھی یہ ترانہ سے جو لگتا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم تو اس میں ہے خام خواہ، یعنی ہے چند لاکھ لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، باقی 21 کروڑ ہیں خام خواہ اس میں۔ لیکن کوئی کب تک عوام کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک؟ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کب تک اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک ظلم سہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کو برداشت کر سکتا ہے؟ آج جن کا کام سیاست کرنا نہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، جن کا کام ملک چلانا نہیں وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، پھر کہتے ہیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، پاکستان کیوں بیٹھتا جا رہا ہے، قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا؟ یہ میرے محترم دوستوں وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے سر پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ پوچھا کبھی آپ نے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کہاں گئی وہ سبز پاسپورٹ کی عزت؟ کہاں گئی وہ سبز پرچم کی عزت؟ دنیا کا ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دنیا کا دوسرا لیڈر سنتا نہیں۔